अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। शाबाश पाकिस्तान के सिपाहियों, बुलेटिन का आगाज करते हैं पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने वाले वर्कर्स की आला कारकर्दगी से। पोलियो वर्कर्स ने मुल्क भर में जारी पोलियो मुहिम का 99% हदफ पूरा कर लिया है। साल की पहले पोलियो मुहिम में वर्कर्स ना सर्द मौसम से घबराए न रास्तों की बंदिश से 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ शानदार अंदाज में मुकम्मल किया। इस्लामाबाद में हदफ से 10,000 जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सर्द मौसम हो या कोई भी हालात, पोलियो वर्कर्स डटे रहे और ऐसे वर्कर्स की कारकर्दगी के बिना पर ही 99% हदफ इनकी जानिब से पूरा किया गया। साल की पहली पोलियो मुहिम में वर्कर्स ने न सर्द मौसम से घबराए न रास्तों की बंदिश से 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ शानदार अंदाज में इन जांबाज वर्कर्स की जानिब से पूरा किया गया। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तेरे जैसा नहीं है नाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। फरा, एक शानदार ये नताइज हैं, जो हदफ है वो पूरा किया गया इन वर्कर्स की जानिब से, मजीद बताइएगा इन आदाद शुमार से मुताल्लिक। जी बिल्कुल रमीज, पोलियो वर्कर्स की जानिब से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया है। सख्त सर्दी है, मौसम की सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद 99% हदफ जो है पोलियो का इस साल का जो पहला मुहिम आगाज हुई है उसका हदफ पूरा किया गया है। 3 करोड़ से जायद बच्चे थे जिनको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। अगर इलाकों की बात की जाए तो इसमें स्वात का इलाका है, कोयटा का इलाका है, चमन है, इसी तरह दादू, चोलेसान, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहुँचना बेहद मुश्किल था। लेकिन इन पोलियो वर्कर्स ने वहाँ जाकर वहाँ पहुंचकर अपने फराइज को सरअंजाम दिया है। यहाँ पर बताती चलूं कि जब पोलियो वर्कर एक फैमिली के घर गए तो उन्होंने उनको बताया कि जो बच्चे हैं वो छत पर खेल रहे हैं, तो उस पोलियो वर्कर ने अपनी ड्यूटी समझी और जिम्मेदारी समझी और वो खुद छत पर चढ़ के गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो 10,000 जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ थी तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो सयाह हैं, जो बाहर से लोग आए हुए थे घूमने के लिए, तो पोलियो वर्कर्स ने वहां भी उन बच्चों को जाकर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो के कतरे पिलाए हैं। 3 करोड़ से जायद का जो हदफ था वो पूरा किया गया। 3 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है और ये बहुत बड़ा एक टारगेट जिसको कह सकते हैं अचीव किया है, क्योंकि मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए अपने फराइज को जिन्होंने सर अंजाम दिया है उनके लिए जो है एक शाबाश तो बनती है। सही, तो हमारी जानिब से भी शाबाश तो बनती है। फरा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर अता साहब। बाबर साहब, 90% हदफ पूरा कर लिया गया है, बड़ी कामयाबी है। और सबसे इससे जो बड़ी चीज है जिसको देख के बहुत खुशी होती है कि शायद पहली दफा जो है वो समा टीवी और ज़राए इब्लाग के इदारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जबरदस्त खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन पोलियो वर्कर्स को जो इससे पहले अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे हैं हमारे बच्चों को मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग समझते हैं हमारे घर पे जो पोलियो टीम आती है, हम आखिरी दफा कब हमने उनसे चाय पूछी थी, कब हमने उनसे पूछा था कि आपके घर में क्या हालात हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से जो है घर घर जो है 3 करोड़ 85 लाख बच्चों तक जो है ये दवाई पहुंचती है। और ये खराज तहसीन जो है इसके लिए सलाम पोलियो वर्कर जी, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से बहुत शुक्रिया समा टीवी का भी जी, इस काविश का हिस्सा बनने के लिए। बिल्कुल बाबर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वैक्सीन के हवाले से हमने देखा था कि एक नैरेटिव भी था, लोग कतरे नहीं पिलाते थे। इस हदफ को हासिल करना क्या लगता है इस नैरेटिव की भी कितनी बड़ी कामयाबी है? जी देखें, लोगों के कतरे ना पिलाने का अमर जो है वो अभी भी मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है जी क्योंकि लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस पाए जाते हैं कि हमारे घर पे बार बार पोलियो टीम आती है, बार बार कतरे पिलाए जाते हैं। देखें, ये वालिदैन का हक है, वो सवाल पूछ सकते हैं, उनको पूछना चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे नीचे जो टीम्स मौजूद है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वालिदैन के सवालात के जवाब दें। और ये सवाल के जवाब यही पोलियो वर्कर जो है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जी हम अपनी जो फोकस है वो सारा इन पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग पे और इनको बताएं, क्योंकि ये हमारी फेस है जी पोलियो प्रोग्राम का, घर घर जाते हैं,
ان کو ٹریننگ ان کی بہتر ہو تاکہ یہ وہ ان سوالوں کے جواب یہ والدین کو دے سکیں جن سوالوں کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں قطرے پلانے سے. اچھا بابر صاحب، آنے والے دنوں میں حکومت وقت کیا کرنے جا رہی؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آگاہی مہم بھی آپ لوگوں کی جانب سے چلائی جائے گی، ان ورکرز کی ٹریننگ بھی کی جائے گی. اگلے آنے والے دنوں میں، اگلے آنے والے سالوں میں کیا ہدف ہے حکومت کا؟ پولیو پروگرام کی کامیابی کا پیمانہ جو ہے آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ 1994 سے آج تک جو ہے، جب 1994 میں 22,000 پولیو کیسز پاکستان نے ریکارڈ کیے تھے، پچھلے سال وہ تعداد کم ہو کے 12 رہ گئی ہے. لیکن 12 سے 0 تک کا سفر جو ہے اس کے درمیان ایک ہی چیز حائل ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی، والدین کے ذہنوں میں شکوک و شبہات. والدین کے ذہنوں کو جب ہم جواب ان کو دے دیں گے اور کلیئر کر دیں گے اس بات کو، تو میرے خیال میں پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا. سب سے بڑا جو کام رہ گیا ہے والدین کو قائل کرنا ہے کہ یہ دوائی جو ہے یہ آپ کے بچوں کو بیماری سے محفوظ رکھے گی، یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈا نہیں ہے، اس کے خلاف اس میں کوئی سازش نہیں ہے. یہ کلیئر کرنا ہے. دنیا کو اپنے بچوں کی پرواہ ہے، وہ اس لیے فورس کر رہے ہیں ہمیں کہ سما بھی اس حوالے سے آپ کو بیسٹ آف لک کہے گا. بابر عطا صاحب بے شکریہ، آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ہماری رہنمائی بھی فرما رہے تھے. خوش آئند اور قابل ستائش اعداد و شمار ہیں، اور سما کی جانب سے ان پولیو ورکرز کو ایک بار پھر سے سلام. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. فاروق اجتماعی کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں دوسرے فائنانس ترمیمی بل 2019 کا جائزہ لیا جائے گا. اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد سے. شکیل بتائیے گا کیا تیاری ہے پھر اس حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی 23 جنوری کو وزیر خزانہ ارشد عمر نے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ منی بجٹ جب فائنانس ترمیمی بل 2019 پیش کیا تھا. اب سینٹ کی جو خزانہ کمیٹی ہے وہ اس بل کا جائزہ لے گی، سفارشات تیار کرے گی. اس کے لیے 2 دن رکھے گئے ہیں. مائنر تبدیلی کی گئی ہے شیڈول میں. 30 اور 31 جنوری کو اجلاس ہوگا 2 دن، اور 31 تاریخ کو ہی شام تک سفارشات مکمل کر کے سینٹ میں پیش کی جائیں گی. جو ارکان سینٹ ہیں وہ ترمیمی بل کے حوالے سے اپنی سفارشات جو ہیں وہ تیار کریں گے، ریکمنڈیشن دیں گے حکومت کو کون سے ٹیکس جو ہیں وہ ودرا کرنے چاہیے اور کس حوالے سے جو ہے بل میں مزید ترمیم کرنی چاہیے. اپڈیٹ سے شکریہ شکیل. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ اگر وابڈا سے سستی بجلی کوئی بیچنا چاہے تو ضرور بیچے، حکومت سپورٹ کرے گی. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ اکنامک زونز کی گورننس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 2019 کا ٹیکس ریٹرن سسٹم لازمی طور پر آسان ہوگا. اسپیشل اکنامک زون یہ سارے جو ہے نا ادارے یہ چلانے چاہیے بزنس کو. بائی ڈیفینیشن جو بھی اس فائنانس بل میں تھا 51% تو خواتین کے لیے تھا. ویمن اکنامک زون والا جو آئیڈیا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. بجلی کے نظام کو ہم نے جو ٹھیک کرنا ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. عمر سن رہے ہو کہ نہیں، جلد سے جلد جو ہے نا یہ رولز بلنگ کے جو ہیں امپلیمنٹ کر دیں. آپ جو ہے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کلائنٹ آپ سے خریدنا چاہتا ہے، کوئی اور بیچ میں کیوں اس میں انٹروین کرے. ہر صورت میں جو 2019 کے اندر آپ ٹیکس ریٹرن یا باقی جو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، چاہے وہ بزنس کا ہو یا وہ انفرادی ہو، اس کو آسان بنانا ہے. ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے، ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایک ایونٹ کیا جائے. وزیر اعظم سے ہم ذاتی طور پہ کہیں گے وہ خود اس کو ہوسٹ کریں. گندم جو ہے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو اس کے بجائے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کرنی چاہیے. آصف علی زرداری نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی، اور اسی حوالے سے لطیف کھوسا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. نام ای سی ایل سے بھی ہٹایا جائے، ان کا نام جے آئی ٹی سے بھی ہٹایا جائے، جے آئی ٹی سے بھی ہٹایا جائے. اسی طرح کہا گیا کہ جو مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں سندھ کے، وہ ایک آئینی جو ہے اس ہونے سے سربراہ ہونے کے ناطہ سے پاکستان کی بھی بدنامی ہے. آپ نے ہزاروں بندوں کو بلایا، ایک دفعہ بھی اسے تفتیشی عمل میں بلایا گیا تو جواب ہوا کہ نہیں بلایا گیا. تو انہوں نے کہا ان کا نام بھی ای سی ایل سے بھی نکالا جائے اور جے آئی ٹی سے بھی نکالا جائے، لیکن جے آئی ٹی سے دونوں کے نام نہیں نکالے گئے. تو ہمارا یہ بھی ہے کہ، اور اسی طرح کہا گیا فاروق نائک کا اور ان کے بچوں کا اور اسی طرح اٹارنی جنرل پاکستان کا اور ان کے بھائی کا بھی نام حذف کیا جائے. وہ بھی تشنگی رہ گئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک ہے، ہم نے ہو سکتا ہے 7 رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہر صورت جو ہے نظر ثانی مقصود ہے اس میں، کیونکہ جو سنائی گئی 31 تاریخ کو فیصلہ وہ غمازی نہیں کرتا 7 جنوری کے تحریری فیصلے میں. اس لیے بھی تصحیح کرنا یا نظر ثانی کر کے اس میں یہ چیزیں مندرج کرنا ضروری ہیں، کیونکہ 31 کو جو فیصلہ سنایا گیا وہ سارے آپ کے میڈیا نے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، سب نے دوسرے دن کے اخباروں میں بھی اور اسی دن کے بھی
اس بھی آیا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ فاروق عنایت کی سفارش پہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے مل کے کرائی ہے، اور چیئرمین نیب کی جانب سے یہ یقین کرائی گئی تھی کہ سب اوکے ہو جائے گا، جس طرح پہلے معاملات میں وہ کمیشن کے سربراہ بنتے رہے اور سب کچھ اوکے ہوتا رہا. کیا سمجھتے ہیں یہ ریفرنسز نیب کو بھیجے گئے ہیں، کیس آف کا تھا، کوئی ریلیف تو نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں یہ آپ اس ایک تحریر کی بات کر رہے ہیں جو مستقبل قریب میں ہی شائع ہوئی ہے کسی اخبار میں، تو اس طرح کی جو ہے چیمیں گوئیاں، اس طرح کی جو ہے اسپیکولیشنز ہوتی رہتی ہیں. یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ تو درست ہے، یہ بات تو درست ہے کہ حکومت اور لیڈر آف دی اپوزیشن، پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کی کنسلٹیشن، میننگ فل کنسلٹیشن کے بغیر یہ تعیناتی نہیں ہو سکتی تھی. اس حد تک ٹھیک ہے. نیب کو بھیجا جا رہا ہے، ہمارا یہ بھی اعتراض ہے، ہمارا یہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے ریلیف. دیکھیں ہمارا یہ اعتراض ہے، اگر ہمارے اس کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوتی جو آپ فرما رہے ہیں تو پھر ہم یہ اعتراض نہ کرتے کہ یہ نیب کا کیس نہیں ہے، اسے کیوں بھیجا گیا. سائملٹینیسلی اب اگر نیب کا ریفرنس فائل ہوتا ہے پھر بینکنگ کورٹ ہے، تو ایک کیس جو ہے وہ دو کورٹس میں چل سکتا ہے قانون کے مطابق. دیکھیں اب عجیب یہاں مخمصہ ہے، یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ آپ نے ڈبل جیوپرڈی میں کر دیا. ساتھ ہی آپ نے کہا نیب تفتیش کرے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا جے آئی ٹی بھی تفتیش کرتی رہے جو نامکمل ان کے معاملات ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ اس فیصلے میں لکھ دیا کہ جے آئی ٹی نیب کے ساتھ مطابقت معاونت کرتی رہے گی اور نیب بھی تو یہ ہم نے کہا کہ یہ کیا سارے ہی بیک وقت جو ہے وہ تفتیشیں بھی کرتے رہیں گے اور سارے ہی بیک وقت ہمیں پریشان اور ہراساں کرتے رہیں گے اور ریفرنس کریں گے یا بینکنگ میں جائے گا؟ تفتیشی عمل کا حصہ نہ ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں کے نام ای سی ایل اور جے آئی ٹی سے ہٹائے جائیں. درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے لطیف گھوسا گفتگو کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں، سانحہ ساہیوال میں مقتول خلیل کے ورثاء کے وکیل نے الزام عائد کیا ہے کہ سی ٹی ڈی آفیسر دھمکیاں دے رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شاہد حسین سے. شاہد بتائیے گا. جی، جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی جو جے آئی ٹی ہے جو بھی انکوائری کر رہی ہے اس کے متعلق جو ہے مقتولین کے ورثاء کو نہیں بتایا جا رہا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو تھریٹ کالز آ رہی ہیں اس کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لو پروفائل رہیں، اور ان کو جو کالز آئیں اس کی ریکارڈنگ بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، اور وہ ریکارڈنگ بھی آج میڈیا کو سنائی ہے. انہوں نے درخواست کی ہے حکومت سے کہ ان کو سیکیورٹی نہیں چاہیے، لیکن تھریٹ کالز جو ان کو کی جا رہی ہیں اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سانحہ ساہیوال میں مقتول خلیل کے ورثاء کے وکیل کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ سی ٹی ڈی افسران انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آڈیو کال تھی وہ بھی میڈیا نمائندگان کو شہباز بخاری جو کہ مقتول خلیل کے ورثاء کے وکیل ہیں ان کی جانب سے سنوائی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی انہیں نہیں چاہیے، تاہم یہ دھمکی آمیز فون کالز اسے روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے کہ جے آئی ٹی کسی کی طرفداری نہیں کری گئی. اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے. شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد، یہ معاملہ تو ان کی جانب سے اٹھا دیا گیا میڈیا پر، ذمہ داران یا انتظامیہ کی جانب سے کچھ ایکشن لیا گیا اس پر؟ جی، ابھی تک تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو ان کو جو کالز آ رہی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے افسران جو ہیں وہ اپنے کسی پیٹی بھائیوں کو بجانے میں مصروف ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کیس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیونیس نہ دکھائیں، تھوڑا سا لو پروفائل رہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کالز جو ہیں جو ان کے پاس ہیں یہ سی ٹی ڈی کے افسران کی بھی ہیں. انہوں نے نام جو ہے وہ نہیں بتایا کہ ان کو کال کون کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی یہ کالز ہیں وہ یہ جے آئی ٹی کے جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کے سامنے بھی پیش کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے جے آئی ٹی پر یہ اعتراض کیا کہ جو بھی کیس اس وقت چل رہا ہے، جو انکوائری کی جا رہی ہے اس کے متعلق بھی ان کو آگاہ نہیں کیا جا رہا، لیکن جو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کیس میں ایکٹیونیس نہ دکھائیں، لو پروفائل رہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سیکیورٹی لینا چاہیں گے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو سیکیورٹی نہیں چاہیے، لیکن ان کو دھمکیاں میز جو کالیں آ رہی ہیں اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ کال ریکارڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کو بھی فراہم کر دی جائے گی. اچھا شاید یہی بتائیے گا، جے آئی ٹی حکام کی جانب سے مقتول خلیل کے ورثاء سے کوئی رابطہ کیا گیا، کچھ شواہد یا کچھ بیانات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا؟ جی، جو آج ان کی تھی پریس کانفرنس اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ
जो भी JIT की कारकर्दगी हो रही है, जो चल रहा है, केस के अंदर किस हद तक प्रोग्रेस हुई है, किसके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, इसके मुतालिक उनको नहीं बताया जा रहा था। मुल्जिमान के मुतालिक उनके पास अपडेट किया है कि उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है, उनकी शिनाख्त परेड होगी। और जो मकतूलीन के वरसा हैं उनको चूंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टूरिज्म पॉलिसी जी बिल्कुल इसके ऊपर बेतहाशा काम हो रहा है, बहुत पोटेंशियल है। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि ये एक सेक्टर ऐसा है, इसकी तरफ जरूर देखें। बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, हम जहाँ भी जाते हैं मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। तो मलेशिया में कोई 22 या 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी पिछले साल टूरिज्म की, और टर्की की जो है वो तकरीबन 42 अरब डॉलर थी। आखिरी 2 चीज़ें मेरी रह गई जी। सिर्फ एक क्विक कमेंट है जी। आपने कहा था कि सेपरेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी इन कलेक्शन, सर वो हमने कर दिया, आपको पता है, कानून बता दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी स्टेप था। और आखिरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं ये कहूँगा कि जी बाकी जो सरकार कर रही है, एक काम ये करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के शोबे के अंदर भी हमने एक ओपन मार्केट क्रिएट करनी है। व्हीलिंग का कानून बन चुका है, रूल्स उसके अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे। रूल्स फौरी तौर पे उसके इम्प्लीमेंट करवाने हैं, ताकि आप में से कोई अगर सरप्लस पावर रखता है और कोई और साथी है जिसको पावर की ज़रूरत है, तो वो आपस में मुआहदा करें व्हीलिंग बेसिस के ऊपर। जो प्रोड्यूसर है वो उसने इंजेक्ट किया सिस्टम के अंदर, और जहाँ बायर है उसने वहाँ से ऑफ टेक कर दिया, ताकि एक कंपेटिटिव माहौल पैदा हो और आपको बेस्ट पॉसिबल रेट जो आपको मिल सकता है उसमें कोई बंदिश ना हो। आपका सिर्फ सरकार के ऊपर दारोमदार ना हो कि जी वो कम करेगा बिजली की कीमत तो फिर बेहतरी आएगी। तो इसकी तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसको अगले चंद हफ्तों के अंदर, महीनों नहीं, चंद हफ्तों के अंदर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है, ताकि जो कॉस्ट आपकी बिजली की है उसको भी हम कर सकें एक कंपेरेटिव प्रोसेस के जरिए। इसके साथ ही मैं हमाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने व्यूज़ दें। थैंक यू जी। अच्छा वो तो आप ऐसा करो, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ इसके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी अलमास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम जो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की जानिब से आपको बताएं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से खिताब जारी था। ऐसे में उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी तो इब्तदा है, जंग अभी कम ख़त्म नहीं हुई। मईशत की बहाली के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करने हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए बचत बहुत ज़रूरी है। मुल्क में सरमायाकारी के बगैर मुआशी हदफ हासिल नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ऐसा कहा गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, शहरियों की जिंदगी खतरे में डालने वाले कानून के हत्थे चढ़ गए। कराची के लियारी जनरल अस्पताल से दवाएं चोरी करने वाले अस्पताल के मुलाजमीन निकले। एक्सपायरी डेट का लेबल तब्दील करके दवाएं फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में इंतजामिया की नाक के नीचे भयानक खेल खेला जा रहा था। अस्पताल के मुलाजमीन न सिर्फ दवाइयाँ चोरी करते थे, बल्कि एक्सपायर्ड दवाओं के लेबल तब्दील करके मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त भी कर देते थे। पुलिस ने इत्तेहाद टाउन में घर पर छापा मारा तो अब्बास गौहर और अकबर हत्थे चढ़ गए। मुलजिमान से जायदुल मियाद अद्वियात भी मिली। गवर्नमेंट की तरफ से ये आता था सामान और ये पब्लिक तक नहीं पहुंचता था। ये बीच में ये लुटेरे और ये चोर जो ना हाथ साफ किया करते थे सर। पैसों की लालच में इंसानी जानों की परवाह तक न की। लियारी जनरल अस्पताल के गिरफ्तार मुलाजमीन ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 6-7 महीने हो गए मेरे को। मैं यहाँ मतलब है कि मैं परचेज मार्केट से भी परचेज करता हूँ, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे अपोलोजाइज करूँ, गलती हुई है मुझसे। कोई कमीशन हिसाब किताब नहीं था, कभी 300 कभी 200 रुपए इस तरह के साथ। पुलिस ने एक्सपायर अद्वियात पर लगाई जाने वाली मोहर कब्जे में ले ली। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची से ही आपको खबर दें, बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स एहतजाज पर उतर आए। 3 दिनों तक ओपीडीज में काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने कह दिया, मुतालिबात न माने तो इमरजेंसीज में भी काम बंद कर देंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा।
कराची में सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीज परेशानी का शिकार हैं क्योंकि सिविल, जिना, अब्बासी और लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों मराहत में इजाफा न करने पर ओपीडीज में काम बंद कर दिया। हड़ताल है, हड़ताल। हम लोग गरीब आदमी, किराया भी खर्च करके आए और दिहाड़ियाँ भी तोड़ के आए, ऐसे थोड़ी होते। सुबह 7 बजे से ख्वार हो रही हूँ, शुगर का कोई डॉक्टर नहीं, मैं शुगर की मरीज हूँ, पर्ची बनने वाली, तो अब कोई डॉक्टर नहीं, दवा खाना भी बंद है। अब बताओ हम लोग क्या करें? दवाई तो चाहिए ना, अब दवाई 10 दिन की देते, 10 दिन में दवाई खत्म हो गई हम लोग। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है सिंध हुकूमत ने अब तक कोई राब्ता नहीं किया। हमारी स्ट्राइक का, पूरम स्ट्राइक का मकसद ये है कि हमारे डॉक्टर्स की फ्रॉम द हाउस ऑफिसर टू द प्रोफेसर इक्वल करें, पंजाब और KPK के बराबर करें। हमने 2 महीने से ये मुतालबा किया है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मसीहाओं ने धमकी दे डाली, अगर मुतालबात ना माने गए तो इमरजेंसीज को भी बंद कर दिया जाएगा। कराची में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। मरीजों के साथ तीमारदारों को भी मुश्किलात का सामना है। लारेब शेख सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। लारेब, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे डॉक्टर्स ने एहतजाज, डॉक्टर्स जो है वो एहतजाज में, OPD जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और मजीद अगले 3 दिन तक OPD बंद करने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि उनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफा नहीं किया, जिसके बायस उन्होंने जो है वो OPD बंद कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे मरीज जो हैं वो इसके बायस जो है बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे बताइएगा कि आपको किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम यहाँ आए, हम मरीज को लेकर आए, मरीज हमारा बीमार है, सुबह 7 बजे से आए में लाइन में लगे, लाइन में जाके 1.5-2 घंटे में हमारा नंबर आया है। आज पीर का दिन है, इतना रश है। अब मरीज को डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। जब डॉक्टर मरीज को देखने के लिए तैयार नहीं है तो मरीज तो हमारा तड़पेगा ना। जब मरीज तड़पेगा तो कोई भी सुकून से नहीं रहेगा। इन मरीजों का कहना यही है कि बराए मेहरबानी अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं बहुत दूर से तो हमारा इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका लारेब। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो जेल में दिल, गुर्दों के आर्जे और हाइपरटेंशन में मुब्तला हो गए। जमानत पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कोट लखपत जेल की कैद से जान छुड़ाने का मिशन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोशिशें तेज कर दी। तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा काटने वाले मियां साहब ने दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि उनके दिल का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासर है। गुर्दों की बीमारी भी 3रे दर्जे पर पहुंच चुकी। बीमारी 5वें दर्जे पर पहुंची तो गुर्दे मुकम्मल नाकारा हो सकते हैं। जेल के माहौल में मर्ज मजीद बिगड़ सकता है। दरखास्त में इस्तदा की मेडिकल बोर्ड ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज दी है। रिहाई के बगैर इलाज मुमकिन नहीं। दरखास्त के साथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील ज़ेर समाअत है। अपील के फैसले तक तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब, जज एहतसाब अदालत और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अब जिक्र करेंगे मौसम का। बर्फबारी ने आजाद कश्मीर और दीर के बालाई इलाकों को मजीद हसीन बना दिया, लेकिन सड़कों से बर्फ साफ न किए जाने पर शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी तो थम गई, लेकिन मुकामी अफराद की मुश्किलात खत्म न हो सकी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में 20 रोज से बंद राब्ता सड़कें न खोली जा सकी। मकामी अफराद एक रोज का पैदल सफर करके शहरी इलाकों में आने पर मजबूर हैं। दीर के बाला इलाके सियासिन में बर्फबारी के बाइस 5 रोज से रास्ते बंद हैं। इंतजामिया से मायूस शहरियों ने खुद ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। रस्सी से खींचकर फंसी गाड़ियों को भी निकाला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अवाम ने आला हुक्काम से सड़कें साफ करने के लिए जल्द मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। बर्फबारी के बायस वादी लीपा की शाहराह बंद है। मकामी अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। अमीरुद्दीन, बताइएगा।
بالکل آزاد کشمیر میں حالیہ شدید برف باری کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کی دور دراز وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ گزشتہ 20 روز سے منقطع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ اور آج وادی لیپا کے مظفر آباد میں مقیم جو لوگ ہیں انہوں نے، اور ریشیاں کے جو ہے لوگ، انہوں نے مظفر آباد سے 70 کلومیٹر دور ریشیاں کے مقام پر آج احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر لیپا ویلی کی سڑک کھولی جائے، اور ساتھ ساتھ وہ منصوبہ لیپا ٹنل کی تعمیر کا جو کہ بالکل ختم کر دیا ہے حکومت پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اس منصوبے کو دوبارہ بحال کرے اور جلد از جلد جو ہے فنڈ جو ہے منظور کر کے اس کی تعمیر کا کام شروع کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوتا وہ ہر سال کی طرح اس سال جس طرح انہوں نے مظاہرہ کیا اور اگلے سال بھی برف باری میں اسی طرح اس علاقے میں اپنا مظاہرہ جاری رکھیں گے، اور دیگر بھی مقامات پر اپنی آواز جو ہے اپنے حق کے لیے وہ بلند کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ امیر الدین۔ موسم سے جڑی دیگر خبریں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے کیس میں فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ کیس نیب کو دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا۔ وکیل لطیف کھوسا کہتے ہیں بینکنگ کورٹ میں پہلے ہی ایک چالان بھیجا جا چکا ہے، نیب میں یہ کیس کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ پشاور میں آئس نشے کے عادی افراد کے لیے بحالی مرکز کا افتتاح کر دیا گیا۔ منشیات بحالی مرکز ابتدائی طور پر 100 بستروں پر مشتمل، یہاں نشے کے عادی افراد کا مفت علاج معالجہ ہوگا۔ اور انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی قومی ویٹ لفٹر نیلم ریاض شادی کے بندھن میں بندھ گئیں، اپنے کزن عرفان ملک سے نکاح کر لیا۔ اور اب آپ کو بتائیں پاک فوج کے جوانوں نے کوہستان میں پھنسے 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ اسلام آباد سے فخر الرحمان رپورٹ کریں گے آپ کو۔ پاک فوج کے ایویشن ہیلی کاپٹرز کا کوہستان میں کامیاب ریسکیو آپریشن، شدید برف باری کے باعث پھنسے 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ گاؤں سرتولوہی جلکوٹ سے ریسکیو کیے گئے افراد پاک آرمی کے شکر گزار۔ ہم گئے تھے اوپر سپٹ نالے پتھر پیراڈوٹ نکالنے کے لیے، بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے ہم ادھر پھنس گئے تھے۔ پاک آرمی نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کے ذریعے ہمیں بحفاظت اپنی جگہوں پہ پہنچائے، ہم آرمی کے بڑے شکر گزار ہیں۔ پاک آرمی زندہ باد۔ ISPR کا کہنا ہے تمام افراد 72 گھنٹے سے برف میں پھنسے ہوئے تھے، جنہیں پٹن کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں پھر سے بادل برسیں گے، 30 جنوری کو ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ فروری میں سخت سردی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات کے نئے ڈائریکٹر سرفراز نے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی کراچی والوں کو اچھی خبر سنا دی۔ اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کی نمائندہ سونیا شہزاد سے۔ سونیا بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں سرد ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں۔ مزید موسم کیسا رہے گا، شہر قائد میں بارش ہوگی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے موجود ہوں ڈائریکٹر میٹ آفس کے ساتھ۔ بارش کا امکان کراچی میں 30 تاریخ کی رات سے ہے، 30 تاریخ کی رات سے لے کے 31 کی صبح یا دوپہر تک چانس ہے ہلکی بارش ہوگی کراچی میں۔ یہ اسپیل گزرے گا اور یہ ایکچولی کراچی میں تو 30 31 تک ہے، اور اوپر ہمارے بلوچستان کے ایریا میں سے ہوتا ہوا اوپر شمالی علاقوں میں یہ سسٹم داخل ہوگا، تو وہ 2 تاریخ تک، پہلی سے 2 تاریخ تک پریویل کرے گا وہاں پر، اور اس کے بعد سردی کی لہر آئے گی۔ مطلب 2 تاریخ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کراچی میں جو ہے وہ سردی کی شدت تھوڑی اور بڑھ سکتی ہے۔ جی نسبتاً بڑھ سکتی ہے۔ بالکل، کراچی والے ابھی اپنے گرم کپڑے جو ہیں وہ اندر نہ رکھیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ اب کراچی میں تھوڑی سی سردی کی جو شدت ہے وہ فروری کے مہینے میں بھی بڑھ سکتی ہے، اور موسم بھی خوشگوار رہے گا اور بارش بھی ہوگی۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ سونیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکول فیسوں میں اضافے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اسکولوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر عدالت نے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول کی کلاس لے لی۔ کہا کہ آپ کی قابلیت یہی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عرفان الحق سے۔ عرفان، مزید کیا ہوا اس کیس میں؟ دیکھیے، 2 اسکولوں کے حوالے سے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے کہنا تھا کہ ان کا 2005 سے ابھی تک فیس اسٹرکچر منظور نہیں ہوا ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ اس حوالے سے ایک حکم امتناع تھا جو کہ 2016 میں ختم ہو چکا ہے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ ریمارک دی ہے کہ جب حکم امتناع ختم ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کارروائی کی یہ بتائیں۔ تاہم کوئی تسلی بخش جواب منسوخ صدیقی نہ دے سکے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ بھی ریمارک دی ہے کہ آپ کارروائی کریں اور ایسے اسکولوں کے خلاف جن کا فیس اسٹرکچر منظور نہیں ہے
اور جو کارروائی پہلے سے جاری ہے زائد فیس وصولی کے حوالے سے وہ بھی جاری رکھی جائے اور اس حوالے سے ایک تفصیلی جواب آئندہ سماعت پر دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوگی وہاں بھی یہ وضاحت کی جائے کہ 20% 25% سے زائد اضافہ پہلے ہو چکا تھا، اس کے بعد 20% کی کمی کی گئی ہے، جس سے والدین کو کی جو اخراجات ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ صحیح، اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بہت شکریہ عرفان الحق، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں PS 94 کی نشست MQM بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ ضمنی انتخاب کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق متحدہ کے امیدوار ہاشم رضا نے کامیابی حاصل کر لی۔ PTI کے اشرف قریشی دوسرے نمبر پر رہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ صرف سندھ کا دانڈی کا نہیں، سندھ کے شہری علاقوں کا فیصلہ ہے۔ MQM پاکستان کے محمد وجاہت کے انتقال کے بعد PS 94 لانڈھی میں ضمنی انتخاب ہوا تو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مارکا پھر MQM پاکستان نے اپنے نام کر لیا۔ خالد مقبول صدیقی نے فتح کو سندھ کے شہری علاقوں کی کامیابی قرار دیا۔ لگتا یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی جمہوریت کی گردن پر جو پیر رکھا ہوا تھا اس کے دباؤ میں کچھ کمی آئی ہے۔ ہاشم رضا کی کامیابی پر MQM والے جھومتے رہے۔ اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں اور اپنی حق پرست عوام کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور MQM پہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اعتبار کیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق انتخابی مارکے میں تحریک انصاف کے اشرف قریشی دوسرے نمبر پر، مہاجر قومی موومنٹ کے عامر اختر تیسرے، PSP چوتھے نمبر پر رہی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنی تنظیمی رکنیت خارج کرنے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ رکنیت خارج کرنے کے لیے گورنر نوید کے دستخط کافی نہیں۔ MQM رہنما راؤف صدیقی نے تو پٹیشن پر بھی اعتراض کر دیا ہے۔ عرفان الحق رپورٹ کریں گے آپ۔ مجھے پارٹی سے کیوں نکالا؟ پٹیشن لیے ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ رکنیت خارج کرنے کے لیے صرف گورنر نوید کے دستخط کیوں؟ رابطہ کمیٹی کی 2/3 منظوری نہیں تھی۔ درخواست میں فاروق ستار نے کہا کہ رکنیت کا اخراج الیکشن ایکٹ اور پارٹی قوانین کے خلاف ہے، ضابطوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو چاہیے کہ وہ MQM پاکستان میں واپس آئے، وہاں رہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خرابیاں تو وہاں بیٹھ کے ٹھیک کریں۔ ویسے تو MQM پاکستان بہادرآباد اور PIB کی راہیں 5 فروری 2018 کو جدا ہوئی تھیں۔ الیکشن تک مصلحتاً ساتھ رہے، مگر فاروق ستار کی رکنیت 9 نومبر 2018 کو خارج کی گئی، جو اب جا کے چیلنج کی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ICC کے فیصلے پر سخت مایوسی کا اظہار۔ جاوید میاں-داد کہتے ہیں بورڈ کو ICC کے ساتھ معاملہ اٹھانا چاہیے۔ سرفراز احمد آج وطن واپسی کے لیے اڑان بھریں گے۔ غلطی تسلیم کر لی، معافی مانگ لی، پھر سرفراز کو 4 میچوں کے لیے معطل کیوں کیا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ ICC کے فیصلے سے ناخوش۔ PCB نے سخت مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جنوبی افریقن بورڈ اور کرکٹر معذرت قبول کر چکے تھے، پھر سزا کیوں دی؟ معاملہ ICC میں اٹھائیں گے۔ سابق کپتان جاوید میاں-داد کہتے ہیں PCB اور جنوبی افریقن بورڈ کو مل کر معاملہ اٹھانا چاہیے۔ آپ اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں ساؤتھ افریقن کرکٹ بورڈ کو بھی انوالو ہونا چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اگر نا پریشرائز کریں، تھوڑا ICC کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ سرفراز احمد وطن واپسی کے لیے آج جوہانسبرگ سے اڑان بھریں گے۔ حکومت کا مہنگائی کے خلاف ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ۔ سیالکوٹ میں سرکاری قیمتوں کی معلومات کے لیے ایپلیکیشن متعارف کروا دی گئی۔ قیمت ایپ سے کھانے پینے کی اشیاء کی سرکاری نرخ معلوم ہو سکتے ہیں۔ عباس شبیر سے مزید جانتے ہیں۔ جی عباس بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور سیالکوٹ میں انیشلی اس کو شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت سرکاری قیمتوں کی معلومات کے لیے ایک ایپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ ایپ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے سرکاری نرخ جو ہے وہ صارفین اس ایپ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ ناجائز منافع لینے والے دکانداروں کے خلاف ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کارروائی بھی کریں گے۔ شکایات کی روشنی میں سیالکوٹ کے شہریوں کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ عثمان ڈاک کی طرف سے جو کہ معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے
یہ ایپ متعارف کروائی ہے اور اس کی منظوری لی ہے وزیر اعظم سے. ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور ابتدائی طور پر ایپ کے استعمال سے سیالکوٹ کے لوگ جو ہے مستفید ہوں گے اور استعمال کر سکتے ہیں. یہ ابتدائی طور پر سیالکوٹ سے شروع کی گئی ہے. صحیح، سیالکوٹ سے شروع کی گئی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. بچوں کو کہ 5 مہینے میں ملک کا قرضہ کہاں پہنچ گیا ہے. بتاتے بچوں کو کہ پچھلے 6 مہینے میں 1500 ارب کے نوٹ چھاپے گئے ہیں. کس کی جیب میں گئے ہیں؟ بتاتے بچوں کو کہ جس ایمنیسٹی کا فائدہ اٹھانے پہ آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، کہ جو ایمنیسٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 میں انٹروڈیوس کر رہی تھی، آپ نے کہا جو ان سے فائدہ اٹھائے گا وہ جیلوں میں جائے گا. تو ڈالیں علیمہ باجی کو جیل میں، لیکن علیمہ باجی کو جیل میں کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ علیمہ باجی کی جائیداد تو ہے نہیں، جائیداد تو عمران صاحب کی ہے، بے نامی دار علیمہ باجی ہیں. ڈالیں جیل میں علیمہ باجی کو، لیں رسیدیں علیمہ باجی سے، لیں منی لانڈرنگ کی تفصیلات جہانگیر ترین سے، ڈالیں جہانگیر ترین صاحب کو جیل میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ 62 لوگوں کے پاس جتنی جائیداد اور ویلتھ ہے وہ پاکستان کے 350 ارب لوگوں کے پاس ہے، تو اسی میں جہانگیر ترین صاحب شامل ہیں، اسی میں عمران صاحب شامل ہیں. لیکن جب عمران صاحب کا نام ذہن میں آئے گا، ناجائز بنی گالا کا گھر، ناجائز آف شور کمپنی، ناجائز وزیر اعظم، ناجائز حکومت اور بھی بہت سی چیزیں ناجائز آپ کے ذہن میں آئیں گی، لیکن میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی. تو سلیکٹڈ وزیر اعظم، جعلی حکومت، جعلی پارٹی، ابھی تک 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک جواب فورن فنڈنگ میں عمران صاحب نہیں دے سکے. تو اصل میں فائنانس بل کہتے ہیں میں پارلیمنٹ نہیں جاتا کیونکہ پارلیمنٹ میں مجھے بولنے نہیں دیتے. پہلی حکومت پاکستان کی پہلی حکومت جنہوں نے بجٹ پہ بحث کرنے کے سے پہلے ہی سیشن کو پروروگ کر دیا، کیونکہ فائنانس بل 2019 میں باجی کلوز ڈالنا تھا. آف شور کمپنیز جن کی ہیں، ناجائز جائیدادیں جن کی ہیں، وہ فائنانس بل 2019 کے بعد حلال. کیونکہ علیمہ باجی کلوز جو تھا وہ بحث کیسے ہوتا پارلیمنٹ کے اندر، اس کو ایمنیسٹی کیسے دی جاتی؟ کیونکہ وہ جائیدادیں عمران صاحب کی ہیں. اور جب آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی، جب نواز شریف کا نام ذہن میں آئے گا، موٹر وے، ایٹمی قوت، پاکستان کے اندر سی پیک، اور آج سی پیک کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ اس وقت سی پیک کو پاکستان لاک ڈاؤن کر کے بند کیا جا رہا تھا. آج سی پیک کو اس لیے بند کیا جا رہا ہے کیونکہ مقصد سی پیک کو بند کرنا تھا. اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ آپ سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے تھے. اور آج بھی سی پیک کے منصوبوں کو متنازع بنا کر، چائنا کے ساتھ دوستی کو متنازع بنا کر، ہمارے نواز شریف کے پروجیکٹس کو دکھا کر پوری دنیا میں چندہ مانگا جا رہا ہے. سی پیک کے منصوبوں کی تعریفیں ملک سے باہر، ملک کے اندر سی پیک کے منصوبے کرپشن کا شکار، اور اسی طرح LNG کو متنازع بنا کر ملک کے اندر کرپشن کا جھوٹ، اور ملک سے باہر LNG کے منصوبے کو دکھا کر چندہ مانگا جا رہا ہے. چندہ مانگ. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب پارلیمنٹ لاجز کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، اور ایسے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے. عثمان بزدار کبھی شہباز شریف کی طرح کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. جرمن سفیر کا پارسل برلن پہنچ گیا، اور وہ بھی صرف 200 روپے میں. اطلاع ملنے پر مارٹن کوبلر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. سفارتکاری سے سیاحت اور پھر تجارت کے فروغ کی کوششیں. جرمن سفیر مارٹن کوبلر لگتا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر بن گئے. سوشل میڈیا پر بھرپور معاونت میں مصروف. 7 دن بعد پارسل برلن پہنچا تو مارٹن کوبلر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. ٹویٹ پر حیرانی کا اظہار کیا، لکھا صرف 200 روپے میں پارسل منزل پر پہنچ گیا. پاکستان پوسٹ کی سروس کو قابل اعتماد قرار دے دیا. اس سے پہلے سیالکوٹ سے یورپ کے لیے براہ راست پرواز پر انہوں نے PIA کو مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا. امید ہے یورپی ایئر لائن بھی براہ راست پرواز شروع کریں گی. یورپ اور پنجاب میں کاروباری روابط بھی بڑھیں گے.
मार्टिन कोबलर पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए तो सरगर्म है ही, लेकिन साथ वो कूड़ा करकट को कारोबार बनाने का मशवरा भी देते हैं और पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेस को फरोग देने के भी हामी हैं। जर्मन सफीर वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से 22 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजने के इरादे और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए मिनी बजट की भी तारीफ करते हैं। यही नहीं, सदर आरिफ अलवी ने चौथे सनती इनकलाब पर कॉलम लिखा तो ट्वीट किया कि पाकिस्तान को 21वीं सदी के लिए फिट होना चाहिए। मार्टिन कोबलर किसी भी मसालियाती अमल में सिविल सोसाइटी की शमूलियत को अहम करार देते हैं। कोयटा के आखवेन बाबा कब्रिस्तान में नामालूम अफराद ने रातों रात कब्रें तोड़ दी। कब्रें कौन तोड़ता है, इंतजामिया और इलाका मकीन इस हवाले से लाइल। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा की सब्जल रोड पर वाक़ कदीम अखवन बाबा कब्रिस्तान, जहां सैकड़ों मुर्दे दफन हैं, लेकिन मरने के बाद भी कब्रों का एहतराम नहीं। रातों रात दर्जनों नई और पुरानी कब्रों को तोड़ दिया गया। ऐसा किसने किया? कब्रिस्तान के अतराफ आबाद अफराद का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा। शाम को देर टाइम आते, रात को आते, अभी इस टाइम नहीं होते। सुबह के टाइम अगर होता तो कोई यहाँ पर हर दिन होता है, ये देखता शायद। बाज़ अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कब्रिस्तान में जगह की कमी के सबब कब्रों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। आपने पक्का हुआ कब्र बना के उस इधर फिर जमीन नहीं मिलेगा, समझ के, इसीलिए जो है लोग इधर नहीं छोड़ रहे पक्का हुआ कब्रों की। बदकिस्मती से कब्रिस्तान की इंतजामिया भी कब्रें तोड़ने वाले अफराद के मुतल्लिक ला इलम है। उसका हम नहीं देखे आगा, देखे आगा उसका उसके साथ झगड़े करेगा, मारेगा उसका, अभी किधर छोड़ेगा इधर। कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम है। मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी कब्रों में दाखिल हो जाता है, जबकि कचरा ठिकाने लगाने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।